name of Allah, the most gracious, the most merciful, the educators NMC Ariwala. Assalamu alaikum, dear student. I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज जो हम उर्दू का उन्वान है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी मशक और पढ़ाई करेंगे, वो है रब का हुक्म माने। रब का हुक्म माने जो है, इसमें ये हमद है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमद किसको कहते हैं, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए, उस जो है वो क्या कहलाती है, हमद कहलाती है। अब हम इसकी जो है वो रीडिंग करने से पहले, इसकी पढ़ाई करने से पहले जो है हम जो है इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को पस मंज़र बताती हूँ कि इसमें क्या बयान किया गया है, इस नज़म में क्या बताया गया। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में जो है बताया गया है कि अल्लाह ताला जो है इस ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। सब जानते हैं कि इस ज़मीन और आसमान और हमें किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने हम सबको। तो वही हमें खाना देता है, वो हमारा राज़िक है। ज़मीन आसमान पे जितनी भी नेमतें हैं ज़मीन और आसमान में, जो वो सारी जो है वो अल्लाह ताला की अता करता है। वो हमें सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो हम इतना अच्छा खाते हैं पीते हैं, हमारे सबसे बढ़ के जो हमारे अम्मी बाबा मामा बाबा हैं, वो अल्लाह ताला की नेमत हैं, हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जब कोई इतना देता है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना। तो इसी तरह जब ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, उसका हुक्म मानना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके सामने जो है वो अपना सर झुकाना चाहिए। अपना खालिक, मालिक, अपना आका, अपना हाकिम किसको मानना चाहिए, अल्लाह ताला को। हमारा आका कौन है, अल्लाह ताला। उसने ही तो हमें सारा कुछ दिया है। तो जो सारा कुछ देता है, तो फिर वो मालिक भी तो वही होता है ना, जो हमें बनाता है। जो कोई चीज़ जैसे कि प्यारे बच्चों, कोई भी कोई चीज़ बनाता है, आप कोई भी देख लें, कोई भी वो अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो उसका मालिक होता है। ऐसा ही है ना, वो कहता है कि भाई मैं बनाई है तो ये मैं इसका मालिक हूँ। तो इसी तरह सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी किसने बनाई, अल्लाह ताला ने। जब हमें भी, हमारे माँ बाबा को भी, और हर चीज़ दुनिया की जितनी भी कायनात में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है, तो फिर उसका मालिक भी तो अल्लाह ताला है ना। तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, और हर वक्त इन तमाम निमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। ये शुरू करते हैं हम। पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा। अब खालिक जो है वो तख्लीक करने वाला, बनाने वाला होता है। इसका मायने है अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो पैदा करने वाले जो पैदा करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं खालिक, यानी बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। तो हमें उसने बनाया तो वही हमारा खालिक है। उसके बाद एक खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा। जो राज़िक होता है वो रिज़्क़ देने वाला होता है, खाना देने वाला। तो खाना देने वाला वही है, उसी ने हमें जो है वो तमाम नेमतें जितनी भी हम खाते हैं, सारी ये नेमतें, जो खाना है वो हमें अल्लाह ताला ने दिया। तो वो हमारा क्या है, राज़िक है। फल फूल बेल बूटे उसकी ज़मीन से फूटे। अब फल फूल जो हैं ये सारे ज़मीन से निकलते हैं, फूटते हैं। तो किसकी ज़मीन, किसकी है, अल्लाह ताला की। और फूटते भी किसकी हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से फूटते हैं वो। तो ये जितने भी फल फूल हैं, जितना भी अनाज हम खाते हैं, फल खाते हैं, ये जो पौधे हैं जिन पे फूल लगे हैं, वो दरख्त जो हमें साया देते हैं, तो वो उसी की ज़मीन से फूटे हैं, और उसी के हुक्म से जो है वो फूटे हैं। हमने मज़े खुशी से इन नेमतों के लूटे। ये सारी नेमतें हैं, हम जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इससे हम मज़े लूट रहे हैं। सही है, हम इसे खाते हैं। ये सारी नेमतें जो उसने अता की हैं, उसने जहाँ बनाया, मालिक है वो जहाँ का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो बनाता है वो उसका मालिक होता है। तो ये सारा जहान जो है, पूरी कायनात किसने बनाई है, ज़मीन आसमान, और उसमें हर एक चीज़
پرندے، جانور، انسان، سارا کچھ، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ پھر اس پورے جہاں کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنائی ہے، آسمان بھی بنایا، تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے۔ اب دیکھیں، جب کوئی ہمیں اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، سب سے بڑھ کے اس نے ہمیں جو نعمت دی ہے وہ ماما بابا ہے، تو جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا پھر حکم بھی تو ماننا چاہیے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ہمیں رکنا چاہیے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جو کرتا ہے وہ بندہ مجھے پسند ہے، وہ انسان مجھے پسند ہے، تو ہمیں وہ کرنی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ صحیح ہے؟ اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے۔ اب حاکم کیا ہوتا ہے؟ آقا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ حاکم آقا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں جب ساری چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ہمارا آقا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا حاکم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اس کے سوا کیوں کسی کو اپنا آقا بنائیں؟ کیوں کسی کے آگے جھکیں؟ کیوں کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائیں؟ صحیح ہے؟ تو ہم جو ہے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانیں، حاکم مانیں، اور اسی کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر جھکائیں۔ امید ہے پیارے بچوں کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑے غور سے اسے سنا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے ایک الگ رجسٹر پہ آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ آپ کی املا کی غلطیاں درست ہو جائیں گی، اور آپ نے جو ہے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی بھی اچھے سے جو ہے یاد کرنے ہیں۔ آگے جو ہے ہمارا جتنا بھی آج ہم کلاس جماعت کا کام کریں گے وہ سارا ہم بک پہ کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے اور کلاس ورک لکھتے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اسی طرح جو ہے اپنی بک پہ الفاظ معنی کے اوپر والا جو الفاظ معنی والا جو پیج ہے اس کے اوپر آپ ڈیٹ لگائیں گے، جمعرات، جماعت کا کام، اور آج کی جو تاریخ ہے 3 ستمبر اور 2020 وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح نیٹ سا پیارا سا آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے بالکل۔ اب الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے خالق۔ خالق بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ رازق رزق دینے والا، بوٹے پودے۔ حاکم آقا یا مالک۔ اب پیارے بچوں آپ نے یہ الفاظ معنی جو ہیں اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، ڈیٹ اینڈ ڈے لکھیں گے اور ہوم ورک لکھیں گے، اوپر لکھیں گے تاریخ، لکھیں گے دن، لکھیں گے اور لکھیں گے گھر کا کام۔ صحیح ہے؟ تو بڑا ہی پیارا سا کر کے آپ نے لائن پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے بہت ہی اچھے سے مارجن لائن ڈرا کر کے اور بہت ہی خوبصورت سا جیسے کہ کرتے ہیں ہم کام ویسے کرنا ہے۔ آگے پیارے بچوں اگلا ہمارا سوال ہے 4 ایسی باتیں لکھیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب 4 ایسی باتیں لکھنی جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہے سچ بولنے سے، نماز پڑھنا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، استاد کا جو ہے وہ احترام کرنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کرنا اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگلے والا جو ہمارا سوال ہے اس میں 4 ایسی باتیں لکھیں جو اللہ کو پسند نہیں اور اب آپ بھی ان سے بچیں گے۔ ایسی باتیں لکھنی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اور ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ ساری باتوں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس میں ہے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، استاد کا احترام نہ کرنا اور غیبت کرنا۔
اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. تو آپ نے پیارے بچوں کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ ساری باتیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ان سے بچیں، اور وہ ساری باتیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ اپنے اندر لے کے آئیں. صحیح ہے، وہ ہم سارا کریں. ہم سچ بولنا شروع کریں، ہم یہ سارا، ٹھیک ہے. احترام، بڑوں کا احترام کرنا، اماں بابا کا حکم ماننا، تو یہ ساری باتیں. اگلا ہے دائرے میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم الفاظ لکھ رہے ہیں. اب دائرہ میں دیا ہے سب سے پہلے پھل، اس سے ملتا جلتا ہے جل، پھر ہے تھل، کل اور حل. اگلا ہے بنایا. بنایا کا آتا ہے جگایا، آیا، لایا اور کھایا. آگے ہے پھوٹے. پھوٹے سے ملتے جلتے جھوٹے، بوٹے، لوٹے اور کوٹے. یہ اس کا اہم الفاظ آتے ہیں. جہاں میں ہے کہاں، وہاں، یہاں اور آسماں. یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ ہم آواز لکھنے تھے. ان کو بھی آپ خود پیارے بچوں ایک رجسٹر پہ یہ الفاظ لکھیں، اور خود نئے الفاظ ان سے الگ جو ہے، یہ تو آپ کو میں نے کروا دی، آپ نے اس سے کوئی اور، آپ نے ان سے ملتے جلتے کوئی اور جو ہے الفاظ اپنی رجسٹر پہ، رف رجسٹر پہ لکھ لیں، کسی نوٹ بک پہ لکھ لیں، وہ آپ نے لکھنے ہیں. صحیح ہے، خود سے ڈھونڈیں. اب ہمارا جو ہے اگلا سوال ہے دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کیجیے. جیسے کہ خالق ہے تو خالق کا جو ہے وہ الفاظ جو ہے اس کے حروف الگ الگ کیے ہیں. کن حرف سے مل کے یہ بنا ہے خالق؟ تو وہ خ، الف، لام اور قاف، تو ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا. صحیح ہے. کھانا. کھانا میں سب سے پہلے ہے کاف ہے کی بانی، پھر الف، کھا اور نون، پھر الف، تو ان کو حروف کو ہم الگ الگ کر دیں گے. پھول میں ہے پھے ہے کی بانی، واو اور لام، اس کو الگ الگ کر دیں گے. زمین میں زے، میم، چھوٹی یہ اور نون. مالک میں میم، الف، لام اور کاف. حاکم ہا، الف، کاف اور میم. تو پیارے بچوں آپ نے جو ہے وہ اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے اپنے رجسٹر پہ. بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو لکھ کے بھی دیکھنا ہے. مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور مشکل الفاظ کو آپ نے الگ رجسٹر پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی املا جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے، آپ کی کوئی املا کی غلطیاں نہ ہوں. تو امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا، اور آپ اچھے بچوں کی طرح اسے یاد کیجیے گا، اور اس کو لکھ کے بھی دیکھیے گا تاکہ املا کی غلطیاں نہ ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.